اس پہ کہ باقاعدہ طور پر مرزا قادیانی کی سرپرستی انگریز حکومت کر رہی تھی پہلے بھی اور آج مرزوی کر رہی ہے۔ کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، گاہے بگاہے اپنی جھوٹی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور اپنی سازشوں کو پھیلانے کے لیے اشتہار بازی کرتا تھا، اس کا مجموعہ چھپ گیا مجموعہ اشتہارات کے نام سے۔ اس کی تیسری جلد صفحہ 95 اس میں کہتا ہے، سنیں مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں انگریز سے متعلق کیا کہا، کیسے اس کی جو ہے مدح و سرائی کی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے ہمیں اس انگریزی گورنمنٹ کے آنے سے وہ دینی فائدہ پہنچا ہے کہ سلطان روم کے کارناموں میں اس کی تلاش کرنا عبث ہے۔ اچھا پھر سنیں، اب جو آپ کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز قابض ہوا ہندوستان پہ، بعد میں پورے ہندوستان پہ چھا گیا، تو انگریزی حکومت جو ہندوستان پر بسر اقتدار تھی اس نے اس کو کھڑا کیا تھا کہ دعویٰ نبوت کر، تو اب اسی کی جو ہے تعریفیں کر رہا ہے۔ ملفوظات اس کی جلد اول صفحہ 26 احمدیہ انجمن اشاعت لاہور نے اس کو شائع کیا۔ دیکھیے اس پہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں، یعنی انگریزی گورنمنٹ کے اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے نہ قسطنطنیہ میں، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں، یعنی خیال بھی نہیں رکھ سکتا، مخالفت تو بڑی بات کی بات ہے۔ تو کہتا ہے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ مکہ میں بھی یہ فائدہ نہیں ہو سکتا، مکہ میں جائے گا تو پتہ ہے سر قلم ہو جائے گا، ہاں جی، تو اس لیے کہتا ہے مکہ میں بھی وہ سکون نہیں ہے ہمیں جو یہاں ملا ہے انگریز کی طرف سے۔ پھر سنیں اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے مجموعہ اشتہارات صفحہ 582 جلد نمبر 3، کہتا ہے نہایت تاکید سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کو خوب یاد رکھے جو تقریباً 16 برس سے تقریری اور تحریری طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں، یعنی یہ کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کرے کیونکہ وہ ہماری موسن گورنمنٹ ہے۔ ان کی ذل حمایت میں ہمارا فرقہ احمدیہ چند سالوں میں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس گورنمنٹ کا احسان ہے کہ اس کے زیر سایہ ہم ظالموں کے پنجوں سے محفوظ ہیں۔ یعنی ہم سے وہ کیسے بچے ہوئے تھے؟ انگریز سرپرستی کرتا تھا، آج بھی وہی صورتحال ہے، اپنے پیروکاروں کو بھی نصیحت کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں اس کی کتاب ہے نور الحق، اس کا حصہ اول صفحہ 4، اس میں کہتا ہے اگر انگریزی سلطنت کی تلوار کا خوف نہ ہوتا تو مسلمان ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن یہ دولت برطانیہ غالب اور باسیاست جو ہمارے لیے مبارک ہے، خدا اس کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، جو کمزوروں کو اپنی مہربانی اور شفقت کے بازوں کے نیچے پناہ دیتی ہے۔ اچھا اس کی ایک اور کتاب ہے کتاب البریہ، اس کے ضمیمہ صفحہ 9 میں کہتا ہے اب اس تمام تقریر سے جس کے ساتھ میں نے اپنی 17 سالہ تقریروں سے ثبوت پیش کیے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ میں سرکار انگریزی کا بدل و جان خیر خواہ ہوں، اور میں ایک شخص امن دوست ہوں، اور اطاعت گورنمنٹ اور ہمدردی بندگان خدا کی میرا اصول ہے، اور یہ وہی اصول ہے جو میرے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔ چنانچہ پرچہ شرائط بیعت میں جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی دفعہ 4 میں انہی باتوں کی تصریح ہے۔ یعنی قادیانی ہونے کے لیے چوتھی جو شرط لگائی گئی وہ یہ کہ قادیانی وہ بن سکتا ہے جو انگریز کا ایجنٹ ہو، انگریز کا خیر خواہ ہو۔ اب آپ بتا دیں، ہم الزام تو نہیں لگا رہے، اس نے خود یہ بات لکھی ہے کہ میری بیعت کی شرطوں میں یہ شرط ہے، چوتھی شرط کہ انگریز کا خیر خواہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ واقعی مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے؟